جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مقدس میں ہمارے درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حافظ ابن قیم ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی کی معجم الکبیر کے حوالے سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن کثرت سے میرے پر درود و سلام پڑھو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ما من عبد يصلي علي الا بلغني صوته حيث كان قلنا وبعد وفاتي قال وبعد وفاتي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد يصلي علي الا بلغني صوته حيث كان۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی کہیں سے بھی وہ میرے پر درود پڑھتا ہے، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، وہ کائنات کے کسی مقام کے اوپر کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتک، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی ایسا ہی مسئلہ ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی، فرمایا میری وفات کے بعد، وصال کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس کے دلیل محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وصال کے بعد بھی کیوں ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، مالک کائنات نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کوئی تغیر و نقصان پہنچا سکتا۔ یہ دلیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ فرمایا کوئی بھی امتی میرے پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، حیث کان، وہ کہیں بھی ہو۔ تو ہمارا یہ عقیدہ جو ہے، امام حافظ ابن قیم نے ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، جلال افہام کے اندر مرفوعات کے باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کتاب کے میرے پاس بہت سارے نسخے تھے، سٹی روڈ کوئٹہ مکتبے کے، لیکن میں نے دارالفکر بیروت سے یہ نسخہ میں نے منگایا، بہت سارے وہ مہنگا ملا ہے، لیکن جو مصر کے محققین ہیں انہوں نے اس حدیث مبارک کے اوپر تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہذا کتنے لوگوں نے مجھ سے پہلے جملے بولے ہیں، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اس کی میں وضاحت کر دوں۔ امتی کہیں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، اس لیے کبھی سستی والی یا تساہل والی آواز میں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو محبوب علیہ السلام سنیں گے کیا کہیں گے، یہ میرا امتی یہ اس انداز سے اس آواز میں میرے کو درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور پھر حضور دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اس کی دیکھنے کی دلیل کیا ہے؟ آباد کے رہنے والے فیض الباری شرح صحیح بخاری عربی میں شرح لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہوا ہے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاگتے ہوئے بیداری میں نبی کریم علیہ السلام کی 22 سے زیادہ مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے دعا کیا
فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو کعبہ شریف کو جو بندہ دیکھتا ہے پہلی مرتبہ جب نظر پڑتی ہے کعبہ شریف کے اوپر جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو کہتے ہیں اسی غرض سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے خاتم الحفاظ ہیں صاحب فتح الباری نے کیا دعا کی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظ عطا فرما دے. نقد الرجال کا امام الائمہ امام ذہبی امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں میرے امام سیوطی فرماتے ہیں انہوں نے ان کے حافظے کے متعلق دعا کی ان جیسا حافظہ مجھے بھی عطا فرما دے. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے کعبہ شریف کو دیکھا تو کعبہ شریف کو دیکھ کے میں نے دعا کی ہے اللہ جو تو نے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حافظہ عطا فرمایا تھا مالک کائنات مجھے ان دونوں جیسا حافظہ عطا فرما دے. 911 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ نے اپنی زندگی کی آخری دور کی جو تصنیف ہے آپ کی جو کتاب ہے الخصائص الکبریٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی بڑی بڑی شانیں حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے فضائل اور مناقب اس کے اندر آپ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ عالم ملکوت میں نبی علیہ السلام کا جو نام مبارک لکھا ہوا ہے تو اس کو کیا شان حاصل ہے. اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اساکر کے حوالے سے آپ کی سند سے حدیث مبارک بیان کی ہے نقل کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتارا طویل عرصہ آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں میری دعا کو قبول فرما. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی پیدا نہیں کیا آپ نے انہیں پہچانا کیسے ہے ان کا نام لے کے آپ نے ان کا وسیلہ دے کے دعا کیسے کی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک کائنات لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک اے مالک کائنات جب تو نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی پسندیدہ روح ڈالی رفعت اور اسی میں نے اپنا سر اٹھایا رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے اپنا سر اٹھا کے عرش کے پائیں اور قندیلوں کے اوپر میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں مالک فعلمتم مالک کائنات میں نے جان لیا لام تو بفلا اسم اللہ حب الحق الیک کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے یہ تیری مخلوق میں سے سب سے پیارے کا نام ہے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام تو نے مالک کائنات اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے برابر میں. مالک کائنات نے فرمایا صدقت یا آدم و آدم علیہ السلام آپ نے سچ کہا ہے کہ میری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. فرمایا بات یہاں تک نہیں لولا محمد ما خلقتک فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا. حضور باعث تخلیق کائنات ہیں. اور مزید آگے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بار جو نقل کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانشینی کا آپ کی کثیر اولاد میں سے آپ کی جانشینی کا جنہیں
شرف حاصل ہوا ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا ابنی انت خلیفہ کی من بعدی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اور میرے بعد آپ میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔ فخذها بعمارۃ التقوی وعروۃ الوثقی، فرمایا کہ تقوی کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ ملتزم رہیں، مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اور اللہ کے احکامات کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں۔ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ اب دیکھیں ایک نبی ہے، دوسرے نبی علیہ السلام کو وہ وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ جب بھی کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بھی اللہ کا ذکر کر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر، اس نام کا ذکر ضرور کرو۔ فرماتے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مالک کائنات نے اپنی پسندیدہ رخ میرے اندر ڈالی، اور میں نے اپنا سر اٹھا کے جب عرش کی قندیلوں کے اوپر لکھا ہے، مالک کائنات نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا کی طرف میں آگے گیا ہوں تو سدرۃ المنتہا کے اتنا بڑا درخت ہے، اتنے بڑے اس کے پتے ہیں، ہر پتے کے اوپر مالک کائنات نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا کہ بات یہاں تک نہیں ہے، فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر حوروں کو دیکھا تو ان کے پیشانیوں کے اوپر مالک کائنات نے اپنے محبوب کے نام کو لکھا ہے۔ فرمایا کہ میں جنت کے اندر جب گیا تو شجر طوبیٰ کو جب میں نے دیکھا تو اس کے ہر پتے کے اوپر مالک کائنات نے اپنے محبوب کے نام کو لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ جنت میں کوئی غرفہ، کوئی کمرہ، کوئی محل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر مالک کائنات نے اپنے محبوب کا نام نہ لکھا ہو۔ ہر جنت کے محل کے اوپر، ہر کمرے کے اوپر مالک کائنات نے اپنے محبوب کے نام کو لکھ دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے آپ نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سمیعت الملائکہ، میں نے فرشتوں کو سنا، تذکر کل ساعۃ، فرمایا کہ وہ ہر لمحات میں اسی نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب اللہ کا ذکر کریں ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اسم مبارک کے متعلق جو بات ہمیں بتائی ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان کھڑا ہے یہ محبوب علیہ السلام کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے، اور مومن کے اندر جو اس کی ایمان کی حرارت جو اس کے جسم کے اندر موجود ہے یہ حضور کے نام کی وجہ سے۔ مفسرین میں ایک بڑا نام ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح البیان شریف، 30 جلدوں کے اندر عربی میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ اہل سنت کے بڑے محقق عالم دین ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے یہ آیت مبارکہ، بڑے واضح انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کو واضح فرمایا۔ اس آیت مبارکہ اس میں حضور علیہ السلام کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آیا ہے۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، تفسیر میں، کہ اس اسم کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ امام ابو نعیم کی تحریر کے حوالے سے ایک حدیث بار کو نقل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس نام سے بھی اگر پیار کرے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنے درجے عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اس نام سے پیار کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہو گیا جس کی 100 سال زندگی تھی اور 100 سال وہ نافرمانی کرتا رہا۔
بدیوں کا ارتکاب کرتا رہا، برے کام کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا بالق والا مزبلہ، بنی اسرائیل والوں نے اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے مزبلہ کوڑا کرکٹ کی جگہ کے اوپر اس کو ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى موسیٰ علیہ السلام بَأَخْرِجْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اس کو نکالیں اور اس کی نماز جنازہ آپ ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کائنات ان بنی اسرائیل قد شہدوا علیہ، بنی اسرائیل اس کے اوپر گواہ ہو چکے ہیں، انہ عصاک مئۃ سنۃ، کہ اس نے 100 سال تیری نافرمانی کی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا منشا یہ تھا، مرضی یہ تھی، اگر میں اس کو نکالوں گا تو بنی اسرائیل کو ہر بات کے اوپر میرے پر اعتراض کرتے ہیں، اگر میں نکال کے لاؤں گا تو اس بات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاکذا یا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن اس بندے کا عمل کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے، اس کے پر مالک کائنات کیوں مہربان ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو مالک کائنات نے فرمایا کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا، فنظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو دیکھتا تھا، وہ کرتا کیا تھا، فقبلہ ومسح بین عینیہ، وہ اس نام کو چومتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ بس اس عمل کی وجہ سے مالک کائنات نے فرمایا کہ غفرت له وشکرت وزوجته 70 حورا، فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو بخش بھی دیا ہے اور اس کو میں نے صلہ یہ عطا فرمایا ہے کہ جنت میں 70 حوریں میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ سمجھنے کی بات ہے، بھئی حضور علیہ السلام کی ذات کو تو وہ نہیں جانتا تھا، صرف اس نے تورات کو کھولا، وہاں محبوب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، اور نام کے ساتھ اس نے محبت کا اظہار یہ کیا کہ اس کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو بخش دیا ہے، اور کتنا بلند اس کو مقام جنت میں عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے استاد محترم امیر المجاہدین جبر استقامت سراپا استقامت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی، جس انداز کے ساتھ وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے انہوں نے سیکھا ہے کہ ناموس رسالت کا پہرا دینا کیسے ہے، اس حوالے سے مختصر وقت بہت کم ہے ہمارے پاس میں، مختصر وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ کو بہتر انداز کے ساتھ آپ کے پر واضح کیا ہے، لیکن ابتدائی مسلمانوں کی پستی کا اس طرح میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی جو داستان کھیلی جا رہی ہے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ ہماری بے بسی ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کی بے حمیتی ہے۔ اور اس حوالے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، وہ ایک مسلم خاتون، اسلام آباد سے اٹھا کے وہ امریکہ والے اس کو لے گئے اور 87 سال کی قید کی سزا ان کو سنائی ہے، ابھی وہ امریکہ کی جیلوں کے اندر ہے۔ وہ جو انگریز تھے، وہ جو وکلاء تھے وہاں کے، وہ پیٹے اس بات کے پر، انہوں نے شور کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، دنیا میں کون سا ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا 87 سال ہے؟
کافر بھی چلائیں اس بات کے اوپر. اچھا جرم اس بیچاری کا جرم کیا تھا؟ اس کے اوپر الزام یہ آیا کہ امریکہ کے جو فوجی تھے ان کی طرف انہوں نے پستول سیدھا کیا، گولی نہیں ماری، بس ان کو دکھایا ہے، ڈرایا ہے ان کو. اس جرم کی پاداش میں ان کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے تھے، ان کو بچوں کو واپس بھیج دیا تو وہ وہاں ہی. ہماری جو تحریک ہے اس کے منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر اس کا منشور آپ کے پاس ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باعزت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باعزت طریقے سے رہا کرا کے واپس ملک میں لانا، ان کے خاندان میں واپس ان کو آباد کرنا، یہ تحریک مشن کے اندر شامل ہے. اب اس حوالے سے کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، دبے لفظوں میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ظلم کی ایسی داستان نہیں ہے جو اس بیچاری سے نہ کھیلی گئی. اور ظلم بالائی ظلم یہ ہے کہ جب عدالت کی طرف لے جایا جاتا ہے تو قرآن مجید کے ورق سامنے پھینک دیے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر سے گزر کے آپ عدالت میں چلیں، اور جیل کے اندر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کرسچن ہو جائیں، آپ کے سارے خاندان نیشنلٹی آپ کو دیں گے، آپ کے سارے خاندان کو یہاں بلائیں گے، عزتیں مل جائیں گی آپ کو، آپ کا علاج معالجہ کریں گے اعلیٰ سطح کے اوپر. لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولتی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتی ہیں کہ ظلم و ستم تم کرتے جاؤ، میں برداشت کرتی جاؤں گی، لیکن اسلام سے میں منحرف نہیں ہوتی. قبلہ استاد المکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور پھر ان کی بہن کراچی میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کالم بھی اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ پریشان تھی، بہت اضطراب میں تھی، بہت زیادہ پریشان تھی. بار بار بڑے تو ان کو آ کے کہتے کہ بھائی اسلام سے منحرف ہو جاؤ، کیا مسلمان ہیں، کن کے پیچھے آپ لگی ہوئی ہیں، اتنی کثیر تعداد میں آپ کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، اتنی بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں آپ کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. دل برداشت کرتے تھے، منحرف کرتے تھے. تو وہ کہتی ہیں ایک دن مجھے بہت زیادہ اضطراب ہوا، بہت پریشان ہوگی کہ میں بس یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا. کہتے اس اضطراب کے عالم میں دیکھتی ہوں نبی کریم علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوپٹہ میرے سر کے اوپر کر کے ہاتھ اپنا میرے سر پہ رکھا ہے. اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا امتحان نہیں ہے، یہ میری امت کا امتحان ہے جو اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے لیکن اپنی ایک بیٹی کو چھڑا کے واپس نہ لے جا سکتے، جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری بیٹی دشمن کے نروے میں ہے اور دشمن بے باک بے حیا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ٹھنڈک مجھے پہنچائی ہے وہ میرے سینے میں ہے. اللہ اکبر. اس صورتحال میں ان کا اسلام کے اوپر قائم رہنا ایک چٹان بن کے ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنی بے بسی کو روتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکتے. اتنی کثیر تعداد میں امت مسلمہ کے نوجوان موجود ہیں، لیکن میں یہ بات شاید میری بات ثقیل گزر جائے آپ کے اوپر کہ امت مسلمہ کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو تو پتہ ہے وہ پاکستان میں رہتے گئی ہیں. امت مسلمہ کے اتنے نوجوان وہ تو اپنے بالوں کا اسٹائل بناتے رہ گئے، اپنی داڑھیوں کا اسٹائل بناتے رہ گئے، اور امت کے علماء شاید وہ اپنی پگڑیوں کو صحیح کر کے باندھتے ہی رہ گئے، لیکن کسی کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ وہ امت مسلمہ کی بیٹی وہ دیار غیر کے اندر ہے اور ظلم و ستم ان سے کیا جا رہا ہے. اسی منظر کو اگر ہم پیچھے لے کے جائیں
غزوہ بنو قینقاع یہ کیوں مارز وجود میں آیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مختلف اس کے اسباب ہیں. ایک سبب اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کی مسلمانوں کی ایک عورت یہودیوں کی دکان کے اوپر گئی ہے، سونا بنوانے کے لیے گئی، اور اس نے کہا کہ اس یہودی نے کہا کہ آپ دوپٹہ اتاریں، میں آپ کی صورت دیکھوں. انہوں نے کہا کہ میں دوپٹہ نہیں اتارتی ہوں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی عورت کسی غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ ننگا نہیں کر سکتی. میں دوپٹہ نیچے نہیں کر سکتی، چادر نیچے نہیں کر سکتی ہوں، میرا اسلام مجھے اس بات سے روکتا ہے. انہوں نے شرارت یہ کی کہ ان کا دوپٹہ پکڑ کے کیل تھی، میخ تھی، وتد تھی، اس کے ساتھ باندھ دیا کہ جب اٹھیں گی تو ادھر بندھا ہوا ہے تو یہ گر جائے گا نیچے. اور ہوا ایسے ہے کہ وہ وتد کے ساتھ کیل کے ساتھ بندھا ہوا تھا. جب وہ اٹھی تو ان کا دوپٹہ گرا، ان کا چہرہ ننگا ہو گیا. انہوں نے شور کیا، آپ نے میری بے حرمتی کی، آپ نے اسلام کی بے حرمتی کر دی، آپ نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے، آپ نے مجھے گنہگار کر دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جا رہے تھے، ان کو خبر ہوئی کہ ایسا مسئلہ ہے. آپ نے تلوار نکال کے اس بندے کی گردن اڑا دی. اور پھر جب صحابہ کرام کو علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک عورت کے چہرے سے دوپٹہ یہودی نے گرا دیا ہے، تو پھر مدینہ شریف سے وہ لشکر جرار صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کے ان یہودیوں کا کلہ کما کیا، کاٹ کے ان کو جہنم کے واسطے کر دیا ہے. مسلمانوں کی یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی مسلمانوں کی کہ مسلمان عورت کی طرف کوئی بندہ میری نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا. اور وہ تو صحابہ کرام کی بات ہے، وہ تو وہ آنکھیں تھی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے. بعد میں آؤ، بہت بعد میں، بہت بعد میں. فاتح سید محمد بن قاسم کیوں آئے ہیں عرب سے؟ ہمارے پاس تو یہ تاریخ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ نوجوان تو زیادہ ہم سے بہتر پڑھتے ہوں گے، سیاسیات پڑھتے ہیں، سارا کچھ آپ پڑھتے ہیں. لیکن محمد بن قاسم عرب سے ادھر کیوں آئے؟ تاریخ میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کرسچن تھا، وہ وزیر تھا، اس کے بادشاہ نے اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر، اس بادشاہ نے اپنے وزیر کی بیٹی کی عزت خراب کر دی. اس نے عرب میں خط لکھا ہے کہ میری عزت خراب ہو گئی. تو محمد بن قاسم وہاں سے آئے ہیں، آ کر انہوں نے کرسچن جو بیٹی تھی، عیسائی کی جو بیٹی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان مجاہد وہاں سے چلا. مسلم خاتون نہیں تھی، وہ ایک کرسچن کی بیٹی تھی، خود بھی کرسچن تھی، لیکن وہ عورت تھی، وہ پردے کی چیز تھی، اور اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اس نے. اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم عرب سے ہندوستان میں تشریف لائے. یہ تو مسلمانوں کی عزت تھی بھائی. آج بالکل واضح بات ہے، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، امت مسلمہ کی مظلومیت ہم سب کے سامنے ہے. آج ایک عورت کی نہیں، ہزاروں عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، لیکن ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. ہر بندہ رائی ہے، اس کے رعایت کے متعلق اس سے سوال ہوگا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے، کشمیر کی لٹتی بیٹیاں، ان کی عزت ان کے سر کے اوپر دوپٹہ کون رکھے گا؟ فلسطین کی لٹتی بیٹیاں، ان کے سر کے اوپر کون دوپٹہ رکھے گا؟
برما کی لڑتی مسلمان کی بیٹیاں جو بے گھر کر دی جاتی ہیں، جلا جلا کے انہیں ختم کیا جاتا ہے، ان کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے والا کون ہے؟ اگر آواز اٹھاتا ہے کوئی امت مسلمہ کے ذمہ داروں میں سے تو وہ ترکی کا صدر طیب اردگان ہے کہ جو مسلمان کی بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، ہر ایسے ضرورت مند بندے کے ساتھ مسلمان کھڑے ہیں۔ اور پھر ترکی کے اندر امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے جو انہوں نے پروگرام رکھا ہے اور خود شامل ہو کے ترکی کے صدر نے امیر المجاہدین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیوں پیش کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی بیٹی کی چادر کی بات اس نے کی، اس لیے کہ اس شخص نے مسلمان کی پستی ہوئی جو بیٹیاں ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ جو بن چکی ہیں، ان کو عزت دینے کی بات اس شخص نے کی ہے، اس لیے وہ سلام عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس تحریک کے اندر شامل ہونا حضور کی عظمت و ناموس اور صحابہ کرام کی عظمت و ناموس، اہل بیت اطہار کی عظمت و ناموس، اولیاء اللہ کی عظمت و ناموس، اور پھر مسلم خواتین کی اور مسلمانوں کی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے لیے یہ تحریک یہ ہماری سے وجود میں آئی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے علماء ہر مقام کے اوپر اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ دو ہی صورتیں تھیں، ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حر وہاں سے نکلے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم کے کہاں چلے گئے ہیں، اور جو اسی مقام کے اوپر ڈٹے رہے ہیں تو وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ اس لیے یزید کا کردار کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ و نہایہ کیا ہے؟ زنا کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، فعل بد کے ساتھ اسے محبت تھی، جانوروں کو لڑانے کا شوقین تھا۔ یہ بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ چیزیں اس بندے کے اندر شامل تھیں۔ تو اگر جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو بھائی وہ تو یزیدی ہے نا۔ نام امام حسین کا لے کے کردار یزید والا ہو تو وہ حسین نہیں ہوتا، اس لیے کہ نام امام حسین والا ہو تو پھر کردار بھی امام حسین والا ہو کہ ہر مقام کے اوپر حق کے ساتھ کھڑا ہے بندہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ غلام مرتضی قادری رضوی صاحب، پہلے میں نے سمجھا تھا کہ بارش شروع ہوگی، لیکن مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ بارش شروع ہوگی۔ تو قبلہ ثانی امیر المجاہدین جانشین شیخ الحدیث والتفسیر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے صاحبزادہ جو آپ کے جانشین بنے، آپ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ نے قبلہ بابا جی کا پیغام دینا ہے، اور جو قبلہ بابا جی جو اشعار سنا کرتے تھے وہ آپ نے صرف دو اشعار سنانے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید بارش شروع ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں نے جلدی میں جو ہے نا علامہ صاحب کو دعوت دے دی، بس دو اشعار اس کلام کے پڑھوں گا، اور اس کے بعد ایک شعر جو ہے نا وہ درود اسلام کا ہوگا، اس کے بعد دعا اور لنگر ہوگا۔ قائد ملت اسلامیہ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بڑی سادہ سی گزاری ہے، اور اتنے جلدی انہوں نے ہمیں داغ مفارقت دیا، خدا کی قسم یہ بات کہتے ہوئے دل جلتا ہے۔
یہ بات جب کہی جاتی ہے تو دل جلتا ہے. یہ آج بھی ہمیں یقین نہیں آتا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے بغیر ہم نے ایک قدم بھی آگے چلنا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت پر حق ہے, اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. موت آنی ہے. بندہ غیرت مند میں مر جاتا ہے اور بے غیرت میں مر جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا شیر کی زندگی ہے نا, شیر کی زندگی ایک دن کی زندگی شیر کی یعنی جو وہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اگر جینا ہے تو سرکار کی ناموس کے لیے, حضور کی عزت کے لیے اور دین کے لیے. یہ کوئی بات نہیں, یہ مت سمجھے جی کہ حضور کا ذکر کسی کا محتاج ہے, میں آؤں گا جی حضور کا ذکر ہوگا, میں یہ کروں گا حضور کا ذکر. نہ بھائی, ہمارا اتنا ہی کام ہے. ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا اور ہمارے سروں پر یہ شفقت فرمائی کہ آپ نے ہمیں حضور کے در پر لے گئے. اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم گھر گھر جا کر جو ہے نا دستک دے کر کہتے ہیں آؤ یار حضور کے در کے طرف. یقین جانے سال کے بعد میرا آپ کے نوجوانوں سے, آپ کے بچوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے. میں گھر پہ بہت کم آتا ہوں, آؤں بھی تو 2-3 دن کے لیے آتا ہوں اور پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. سال کے بعد ایک مرتبہ میرا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وابستگی ہوتی ہے. لیکن جو ہے نا میں آپ کے بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. ہم آپ کے بچوں کو حضور کے در کی طرف لانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بچوں کو حضور کے در کی طرف لانا چاہتے ہیں, حضور کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. بس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہماری کوئی جناب ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہمارے نعرے لگے, نہ پیروں کے نہ مولویوں کے. میں نے کبھی اپنے پیر کی بات نہیں کیا. قائد ملت اسلامیہ کی بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ نے دنیا کے اندر یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی زندہ باد نہیں ہے. ہاں جی, اگر زندہ باد ہے تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بس میں اپنے بزرگوں کے بارگاہ میں یہ اعتماد سے جو ہے نا عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ نہ کیا کریں یار یہ کیسے ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. بس رسول اللہ کی بات کرنی ہے, رسول اللہ کے دین کی بات کرنی ہے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی مشن نہیں ہے. اگر ہم کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں. کسی پیر کا نام لیتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے لیتے ہیں, اور اگر کسی مولوی کا نام لیتے ہیں تو رسول. بڑے بڑے مولوی ہیں قائد ملت اسلامیہ کے علاوہ بھی بڑے بڑے جو ہے نا مولوی ہیں. لیکن جو ہے نا اگر نام لیا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ کا تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو ہے نا بچے کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا. اور میری آپ سے اجتماع سے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, دین کی طرف لے کر آئیں. اور یہ جو ہے نا پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا, ایسے کیسے ہونا چاہیے, یہ کچھ بھی باتیں نہیں. یہ ایسے نہ کیا کریں. یقین کریں بڑا دل جلتا ہے میرا. میں جو ہے نا جب میں باتیں سنتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یار ہم آپ کے نوجوانوں کو حضور کے در کی طرف لانا چاہتے ہیں, حضور کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں, اور آپ پتہ نہیں کیا جو ہے نا ایک چیز کو جناب پھر پھرا کے پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں. پھر ہمارے نوجوانوں کے اندر جناب ایسی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جناب ان چیزوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. آج تک ہم نے اپنا نعرہ لگوایا کہ نہیں لگوایا, کسی کا لگوایا. بس رسول اللہ کی بات ہے, رسول اللہ کے دین کی بات ہے. تو بس حضور کی بات کریں, حضور کے دین کی بات کریں. بس ایک بات ہے, غزوہ خندق والے دن آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کے پاس جو ہے نا, ہم تو آج کوئی چادر لپیٹ کے بیٹھا ہے, کوئی جناب جو ہے نا سارے جو سردی کے انتظامات ہوتے ہیں سب کر کے بیٹھے ہیں. غزوہ خندق والا وہ دن تھا جو حضور علیہ السلام کے صحابیوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر غزوہ خندق کھو دی, اور حضور علیہ السلام بنفس نفیس اس میں خود تشریف فرما تھے, اور آپ نے غزوہ خندق میں مٹی کے ٹوکرے یہاں پہ اٹھائے. اور سردی اتنی تھی اور صحابہ کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں تھے. دوسری طرف کیا تھا, دوسری طرف یہ تھا کہ جناب اونٹ ذبح ہو رہے تھے, اونٹ کے شوربے پک رہے تھے. سمجھ آئی نا جی. ایک صحابہ بھی نہیں کہا, صحابہ نے ایک مہینے ایک کھجور کھائی ہے. ایک صحابہ نے بھی نہیں کہا یار کہ ایک برکی بھی جا کر ادھر سے لیں گے, مجبوری ہے یار. نہ یہ بات ہی نہیں ہے. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ایک ہی بات ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا جب حضور کی بات آ گئی تو پھر کون ہے. یہ علامہ صاحب تشریف فرمائے, علماء سارے تشریف فرمائے. یہ پہلے بھی حدیث بیان ہو چکی ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی بھی اور صحیح مسلم شریف کی بھی کے اندر موجود ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے دنیا میں جو جس کو قائد مانتا ہے, جو جس کو رہبر مانتا ہے, کل قیامت کا دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ہم نے الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ, چاہے وہ فیض آباد ہو, چاہے وہ پنجاب اسمبلی
گرمی ہو، چاہے وہ داتا دربار ہو، ہم نے گولیوں کی تھرتھراہٹ میں گرمی سردی کچھ نہیں دیکھا. یہ نہیں دیکھی کہ بارش آئے گی، یہ نہیں دیکھا کہ جناب گرمی ہوگی، کچھ نہیں دیکھا. ہم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے. اور ہمارا ایمان ہے، اور اس حدیث کی روح سے ہمارا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم جب اٹھیں گے تو قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اٹھیں گے. لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت. بس ایک طرف آپ، ایک طرف جناب خندق کے وارث کھڑے ہیں، خندق والوں کے وارث کھڑے ہیں جنہوں نے نہ آپ کو دنیا کا لالچ دیا، نہ کسی چیز کا لالچ دیا، بس رسول اللہ کے دین کی بات کی، رسول اللہ کی عزت کی بات کی. اور دوسری طرف وہ کھڑے ہیں جنہوں نے غازی ممتاز حسین قادری کو پھٹے پہ لگایا، جنہوں نے جناب ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، جنہوں نے علماء کو 6 مہینے جیلوں میں رکھ کر آسیہ ملونوں کو جناب رہا کیا. ایک طرف وہ کھڑے ہیں اور ایک طرف جناب غزوہ خندق کے وارث کھڑے ہیں. سمجھ آئے نا کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم خادم ہیں، ہم نوکر ہیں، ہمارا اتنا ہی کام ہے. ہم نے آپ تک پیغام پہنچا دیا. گھر گھر میں جناب جا کر دستک دے کے آؤ یار حضور کی طرف آ جاؤ، آؤ حضور کے دین کی طرف آ جاؤ. ہمارا اتنا ہی کام تھا. بس میں اپنے مرکز کے حکم کے مطابق میں 2 اشعار جناب جو قائد ملت اسلامیہ سنا کرتے تھے وہ آپ کو سناؤں گا. اس کے بعد ایک شعر، صرف ایک شعر جو ہے نا درود پاک کا ہوگا. اس کے بعد دعا اور لنگر تقسیم ہوگا. لنگر انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو منظم طریقے کے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے گا. کوئی بھی دوست احباب لنگر کے بغیر نہ جائے. یہاں پہ لائنیں بنا کر بیٹھ جائیں گے آپ، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ جو ہے لنگر ملے گا منظم طریقے کے ساتھ. تو محبت کے ساتھ ساتھ پڑھیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. میرے قائد ملت اسلامیہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا. میرے قائد ملت اسلامیہ دنیا کو یہ بتا کر کے کہ جب کی بات آئے گی رسول اللہ کی بات آئے گی یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا کی حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری یہ بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری یہ سیٹیں ختم ہو جائیں گی. لیکن رسول اللہ کا جو نام ہے، رسول اللہ کے نام کا جو ذکر ہے وہ قیامت تک شاد و آباد رہے گا. کہ نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نام شاہ
جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت